لوگوں نے لکھی. تو یہ بڑا تھوڑا سا یہ لٹریچر کی لڑائی ہے, مجھے نہیں آ رہا پتا نہ میرے پاس اتنی جنرل انفارمیشن ہے ریگارڈنگ یہ ہومر اینڈ ملٹن, لیکن جو تھوڑا بہت پڑھا میں اس حوالے سے آپ سے جو ہے وہ یہ پوچھ رہی تھی کہ یہ کیا آبزرویشن بیسڈ ہوتی ہے کہ نہیں. آبزرویشن بالکل نہ صرف آبزرویشن بلکہ اس سے اگلا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ پروسیس کا ہوتا ہے. آپ آبزرو کرتے ہیں, پھر آپ اس کو پروسیس کرتے ہیں, پھر ایک آؤٹ پٹ نکلتی ہے نا. جیسے کمپیوٹر کی سادہ ترین بندہ ڈیفینیشن پوچھے نا تو وہ یہ ٹیکس ان پٹ پروسیسز اٹ اینڈ گیوز آؤٹ پٹ. تو یہ پروسیس کا جو عمل ہے یہ دس ویریز فرام مین ٹو مین, فرام پوئٹ ٹو پوئٹ. تو جو انتہائی اہم جو بہت بڑی بینگ ہوتی ہے, جو کریٹو بینگ ہے, اقبال ہے, غالب ہے, میر ہے, ان کا پروسیس اتنا ہی بڑی سطح کا ہوتا ہے. رائٹ. اچھا ایک ہوتا ہے آبجیکٹیو ہوتا ہے انسان کا, کوئی پرپز ہوتا ہے لائف میں, کوئی ہوتا ہے نا مطلب کسی آبجیکٹیو کے تحت آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم علامہ اقبال کی شاعری دیکھیں تو ایک ویژن دیا, مطلب ایک چینج کا پروسیس انہوں نے پورا جو ہے وہاں سے ٹریگر کیا اپنی شاعری سے, اپنے الفاظ کے تھرو. آج کل آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ کہیں ایسا نظر آتا ہے کہ شاید آبجیکٹیو کی کمی ہے, بس ایک چیز کی تعریف کر دی, اسی کو شاعری بنا دی اور وہی کرتے چلے گئے. اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کا کیا آبجیکٹیو ہے بیہائنڈ دس, تو وہ کیا ہوگا؟ یہ دو مختلف سوالات ہیں. انفیکٹ آپ ایک سوال میں علامہ اقبال ایک تو یہ کہ ہے کہ نہیں, اور ایک کہ آپ کا کیا ہے, دو سوال ہیں بالکل. تو علامہ اقبال نے جب شاعری شروع کی تو ان کا اپنا بھی کوئی آبجیکٹیو نہیں تھا, وہ صرف شاعر تھے اور شاعری چھوڑ چکے تھے. پھر ان کو قائل کیا گیا کہ جناب آپ کی شاعری عام شاعری نہیں ہے, آپ اس کو کنٹینیو کریں. تو جب when he came back from Europe he was a changed person altogether. اس کے بعد پھر انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یورپ کہاں پہنچا ہوا ہے اور یہ میرا خطہ. تو اس کے بعد پھر انہوں نے ایک مقصد بنایا اور وغیرہ وغیرہ جو بھی. پھر اقبال تو ایک بڑی کریٹیو بینگ ہے. اچھا جو آپ بات کر رہی ہیں وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. پاکستان میں اور اردو شاعری میں بالخصوص یہ مسئلہ ہے, آبزرویشن کم ہے, ریپیٹیشن بہت زیادہ ہے, ایک بیٹن ٹریک کی شاعری ہو رہی ہے. یہ افسوسناک بات ہے. لیکن اب اس کا کیا علاج کیا جائے؟ مطالعہ کرنا چاہیے, بہت مطالعہ کرنا چاہیے, بہت آبزرو کرنا چاہیے. میں مطالعے کو آبزرویشن ہی سمجھتا ہوں. آبزرویشن اسٹڈی ہے, اسٹڈی آبزرویشن ہے. تو بہت زیادہ آبزرو کرنا چاہیے, اپنی روایت کو دیکھنا چاہیے, اپنے لوگوں کو دیکھنا چاہیے, اپنے مسائل کو دیکھنا چاہیے, اس پہ بات کرنی چاہیے. اچھا پوئٹری کا اسکوپ, آئی ڈونٹ نو از دا رائٹ ورڈ اور ناٹ, کہ اسکوپ کیوں نہیں ہے؟ مطلب ان دا سینس کہ اگر ہم لوگ دیکھیں کہ اگر ہم ٹاپ پوئٹس کی بات کریں تو میرے خیال میں انگلیوں پہ گنوں تو یہ انگلیاں رہ جائیں گی, نام ختم ہو جائیں گے. بہت کم لوگ ہیں جو مطلب ایک ایسے لیول تک پہنچے کہ لوگوں نے ریکگنیشن دی. لوگ آتے نہیں ہیں یا ریکگنیشن کیا چکر ہے, یہ کیوں اس طرح سے, کہ مطلب وہی چند نام ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں؟ جی ہاں بالکل, یہ ایک افسوسناک بات ہے. پاکستان کی آپ لٹریسی ریٹ دیکھیے نا, تو ہمارا تو رشتہ ہی لفظ کا رشتہ ہے. ہم لوگ میوزک تو بناتے نہیں ہیں کہ ہر ان پڑھ بھی سن لے اور اس پہ جھومنا شروع کر دے. تو پڑھنا پڑے گا اور اگر سننا ہے تو پھر سمجھنا پڑے گا. اگر اقبال کی ایک وقت میں آپ کو ہمالیہ سنائی جائے, پھر جاوید نامہ کے چند اشعار سنائے جائیں, تو آپ کی پوری تربیت کرنی پڑے گی پہلے اس کو سمجھنے کے لیے, اس سے حظ اٹھانے کے لیے, انجوائے کرنے کے لیے. اور ہمارے یہاں تو کچھ افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ لوگوں نے اب وہ لائبریری میں جا کے پڑھنا بند کر دیا. جو لٹریٹ ہیں ان کو بھی مطلب نہیں سمجھانے کے لیے پہلے تربیت کرنی پڑے گی. لائبریریوں میں چمگادڑیں نکلتی ہیں نا, لوگ نہیں جاتے. نہیں جاتے. تو یہ ایک بڑا وہ یہ افسوسناک سچویشن ہے بہت زیادہ. جس ملک میں لٹریسی ریٹ یہ ہو 13%, 14%, جو سو کالڈ 30% ہے جو سگنیچر کر سکتے ہیں, اس میں آپ شاعری کیا کریں گے؟ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں پاکستان میں رقاص کتنے مشہور ہیں, پاکستان میں مصور کتنے, کاؤنٹ کریں تو آپ کو زیادہ کاؤنٹنگ ملے گی شاعروں کی ہی ملے گی. یہ قوم شاعروں کی بہت عزت کرتی ہے. ہاں یہ تو ہمیں بہت عزت ملتی ہے, آپ یقین کریں. ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں, کوئی ان پڑھ سے, ہاں یہ بات ہے کہ پڑھے لکھے لوگ مذاق بازوں کو توڑانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کبھی دوسرے شہروں میں جاتے ہیں تو لوگ ہاتھ باندھ کے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, عزت کرتے ہیں. ایک تہذیب ہے نا ہماری, ایک روایت ہے, ایک تہذیب ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ جو بات کریں گے یہ معاشرے کی نبض دیکھنے والے لوگ ہیں, یہ شعور کے حامل ہیں, یہ نباز ہیں, تو وہ عزت کرتے ہیں. اگر میں پوچھوں کہ اپنی جو پوئٹ ابھی لکھی ہے ابھی تک شاعری, اس میں سے سب سے اچھا خود کو کیا لگتا ہے, تو وہ کون سی؟ خود کو اچھا تو نہیں, لیکن مجھے چونکہ ایکسپیریمنٹس کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے, تو میں نے ایک رہس لکھا. رہس ہوتا ہے چاند کی روشنی میں کھیلا جانے والا کوئی بھی ڈرامہ. تو میں نے ایک وہ پاکستان کی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے نا ایک رہس لکھا تھا, جس کو میلو ڈرامہ سمجھ لیں, انگلش میں اس کو میلو ڈرامہ کہہ لیں, کہ پہلے آسمان کے اوپر کی طرف ایک چاند نکلا ہوا ہے تو ایک انیوژل سی چیز, لیکن چاند ہے, وہاں پہ روحیں ہیں, جہاں پہ پہلا وزیر اعظم ہے, دوسرا وزیر اعظم ہے, مذہبی رہنما ہے, پھر آخر پہ قائد اعظم ہے اور ایک جرنیل بھی ہے. چاروں جرنیلوں کو ملا کے ایک جرنیل علامتی طور پہ بنایا ہوا تھا. ان سب کا آپس میں ایک ڈائلاگ سا ہوتا ہے, ایک پلے ہے, اور آخر پہ قائد اعظم آتے ہیں اور وہ سب کو ایڈریس کرتے ہیں. تو مجھے پرسنلی اس کو ڈراماٹائز بھی کچھ ریڈیو کے پہ کر رہے ہیں, کچھ نا 6-7 آوازوں کے ساتھ کچھ ریڈیو پہ کر بھی رہے ہیں. تو مجھے ذاتی طور پہ یہ نظم
کریٹیوٹی کے حوالے سے تو سبھی اچھا لگتا ہے, سب اپنے بچے ہیں, لیکن آئیڈیاز جو ہے نا وہ اس طرح کے مجھے ایکسپیریمنٹس کرنے کا مزہ آتا ہے, تو یہ نظم زیادہ. آپ نے اور بھی کچھ ڈائلاگ وغیرہ لکھا؟ ڈائلاگز دیکھیں, ایک ریچرڈ گیبریل ہے جو سن مائکرو سسٹمز میں ایونجلسٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں امریکہ میں. ہی از اے کمپیوٹر سائنٹسٹ اور پی ایچ ڈی کمپیوٹر سائنسز میں انہوں نے کیا ہوا ہے, سافٹ ویئر انجینئر ہیں, لیکن وہ شاعری بھی کرتے ہیں اور شاعری کی کتابیں بھی ہیں ان کی. تو ان کے ساتھ ایک ورچوئل ڈائلاگ کیا ہوا ہے, ایک ورچوئل ڈائلاگ ہے ایئرپورٹ پہ. وہ آئے نہیں ہے کبھی پاکستان, لیکن میں نے تخیلاتی ایک ڈائلاگ کیا, وہ 6 صفحوں کی ایک نظم ہے, اس میں یہ مسائل ڈسکس کیے ہیں کہ پاکستان کتنی دور ہے. آپ کی شاعری میں بریجز کا ذکر بہت ہوتا ہے, یہ کیوں ہوتا ہے؟ پاکستان کے تو پل آئے دن ٹوٹے رہتے ہیں, جیسے اب سیلاب ہے, اور وہ علامتی طور پہ بھی جو پل ہیں کہ کولیشن ہے, ایک پل ہے عوام کو اخواز کے ساتھ منسلک کرنے والا, وہی ٹوٹا رہتا ہے. اور اس طرح کی بہت سی نا ڈسکشنز ہیں. ابھی کیا سنائیں گے مجھے؟ آپ کو کیا سنائیں, آپ بتائیں. کچھ بھی سنا دیں اپنی مرضی سے. چلیے میں آپ کو سناتا ہوں, ایک نظم سناتا ہوں, کانٹیکٹ لینس. تمہارے کمرے میں آ کے میں نے تمام دنیا سے چوری چوری تمہارے لینزز لگا کے دیکھا, تو جو یقین تھا گما ہوا ہے, دھواں ہوا ہے. میں سوچتا تھا تمہارے لینزز کی جھلیوں میں تمہاری تاثیر آبسی ہے, کہ تم نے جس پر نگاہ ڈالی وہ چاندنی کا سما ہوا ہے. میں سوچتا تھا کہ آئینہ جا کے دیکھوں گا اور جان لوں گا تمہاری آنکھوں سے دیکھنے سے میں کیسا لگتا ہوں. سوچتا تھا بہار موسم کی اولین شام کا ستارہ لگوں گا, یا اوس میں دھلے پھول سا شرارہ, یا عشق نگری میں استادہ بلند و بالا چمکتی اجلی نئی عمارت. مگر مجھے تو کھنڈر دکھائی دیے ہیں جن کے دریچوں سے جھانکتے ہیں کیکر. کیا بات, بہت خوب. تو پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, مجھے ویسے کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی کہ شاعر لوگ کیسے لکھ لیتے ہیں اتنا کچھ, کہاں سے تھاٹ پروسیس جمع کرتے ہیں, کہاں سے باتیں لے کر آتے ہیں اور کس طرح سے ان کو ریلیٹ کر کے لکھ دیتے ہیں سارا. تو یہ بڑا مشکل کام ہے. شاعری تازہ زمانوں کی ہے معمار فراز, یہ بھی ایک سلسلہ کن فیکون ہے, یوں ہے. یہ بھی کائنات بنانے کا کام ہے. اللہ میاں نے کن کہا اور فیکون ہو گیا. تو یہ بھی اسی طرح, یہ ایک تازہ جہان ہم کریٹ کرتے ہیں, تازہ جہان بناتے ہیں. پورا ایک وہ فیلنگ کریٹ کر دیتے ہیں نا, ایک پورا وہ ایمبیانس جسے کہتے ہیں وہ کریٹ ہو جاتا ہے جب آپ لوگ لکھتے ہیں, تو اس میں یہ ہوتا ہے. اچھا, ابھی ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ پوئٹری کا ڈکلائن کا, ہم نے تھوڑی سی بات کی کہ مطلب ایک دم سے ایکسپوجر نہیں ہے, شاید ایک دم سے لوگوں کو وہ ریکگنیشن نہیں ملتی جو ہونی چاہیے. آپ کے خیال میں مجھے بتائیں, تھوڑا سا اردو لینگویج پہ بات کریں. آپ بتائیں کہ یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ ہم لوگ اردو لینگویج کی پروموشن کے لیے کام نہیں کر رہے, اردو لینگویج نیگلیکٹ ہو رہی ہے. ڈو یو اگری ود دیٹ کہ ہو رہی ہے نیگلیکٹ اردو؟ میں بالکل جی اس سے 200% متفق ہوں کہ یہ ہو رہی ہے. ہماری یونیورسٹیوں میں جو پبلک یونیورسٹیز ہیں وہاں اردو بولنے کو ڈسکریج کیا جاتا ہے اور انگریزی بولنے کو انکریج کیا جاتا ہے. اسٹیٹس سمبل بھی سمجھا جانے لگ گیا, انگریزی آنی چاہیے. جی آنی چاہیے, بالکل. اور آپ یقین کریں بھارت کے لوگوں کی نسبت پاکستانی لوگوں کی انگریزی اتنی خراب ہے, اور بہت اچھی سطح پہ گئے ہوئے لوگوں کی انگریزی اتنی خراب ہے. تارڑ صاحب نے ایک جگہ پہ لکھا تھا کہ انضمام الحق کی انگریزی کے مذاق اڑانے والے آدمی کہ اپنے مذاق میں 10 غلطیاں تھیں جب انہوں نے انگریزی میں مذاق اڑایا ان کا. اب آپ اندازہ کریں, وہ یہ کہتے تھے کہ انضمام اس لیے اچھا کپتان نہیں ہے کہ انگریزی اچھی نہیں بولتا. یہ اس قوم کی ذہنی افلاس کی صورتحال ہے. اب آپ اندازہ کریں کیا اس نے ادھر پیچ پہ جا کے انگریزی بول کے رنز کرنے تھے. یہ صورتحال ہے. تو اردو تو دیکھیں یہ, اور یہ حکومتی زعماء کا کہنا ہے, میں ان کا نام نہیں لیتا, وہ پچھلی حکومت میں تھے, لیکن انہوں نے یہ ایسی بات کی. اور ابھی جو ہمارے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب گئے ہیں وہاں پہ انگریزی کی انہوں نے چند غلطیاں کی, تو قوم نے منہ میں ڈال لیا ہے کہ انہوں نے انگریزی کیوں غلط بولی ہے. یہ کوئی باتیں کرنے والی, یہ ہماری زبان نہیں ہے. اگر غلط بولیے تو what's wrong with it؟ پھر کیا وہ نہیں اردو غلط بولتے؟ ہم ان کو وہ اسٹیٹس سمبل سمجھتے ہیں, اور ہم ان کی طرح بولنے کی کوشش کرتے ہیں پھر اردو, اس کو اسٹیٹس سمجھتے ہیں. ہاؤ پیتھیٹک وی آر. ایگزیکٹلی, ہم اپنی زبان کو مطلب بھول گئے. بالکل, یہ بھول, اور یہ بالکل ہونا چاہیے. اس میں ہمارا قصور ہے, ہم شاعروں کا قصور ہے, ہم ادیبوں کا قصور ہے, دانشوروں کا قصور ہے, پاکستان کی پوری انٹیلیجنسیا کا قصور ہے. ایک طرف یہ آرڈر آ جاتا ہے. غلام حیدر وائیں صاحب نے کہا کہ آئندہ آپ صوبہ پنجاب کے تمام سرکاری جتنے بھی کمیونیکیشن ہوگی, کارسپونڈنس ہوگی, وہ ساری اردو میں ہوگی. آج تک اس کو اپلائی نہیں کیا گیا. مجھے بتائیں پنجاب یونیورسٹی میں یا کسی یونیورسٹی میں جو نوٹس بورڈ لگتا ہے اردو میں لگتا ہے؟ کیوں؟ یہ کیوں ہے؟ یہاں کون انگریز رہتا ہے؟ کون سا انگریز رہتا ہے؟ کس کے لیے لکھتے ہیں آپ؟ یہ صورتحال ہے, اس میں ہم سب کا قصور ہے. اور آپ یقین کریں جب تک ہم
पंजाबी ज़ुबान को, बलोची बलोची ज़ुबान को, सिंधी सिंधी ज़ुबान को, सरहदी सरहदी ज़ुबान को, ये मादरी ज़ुबानों को